کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ الیکسا، چیٹ جی پی ٹی، سیری اور گوگل اسسٹنٹ کیسے آپ کی آواز کو پہچان کر جواب دیتے ہیں؟ یا نیٹ فلکس اور یوٹیوب جیسے پلیٹ فارمز کیسے آپ کی دیکھی گئی ویڈیوز پسند، ناپسند اور رویوں کو سمجھ کر آپ کے لیے وہی کانٹینٹ سجیسٹ یعنی تجویز کرتے ہیں جس میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ گوگل میپس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں ہیں اور کس راستے سے آپ جلد پہنچیں گے، اور وہ کیسے لائیو ٹریفک ڈیٹا پریڈکشن کرتے ہیں؟ یہ سب کسی جادو کی وجہ سے نہیں بلکہ ممکن ہوا ہے آج کے دور کی حیرت انگیز ایجاد مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو مشین یا کمپیوٹر کو انسانوں کی طرح تھنکنگ یعنی سوچنے، لرننگ یعنی سیکھنے، ریزننگ یعنی استدلال کرنے، ڈیسیژن میکنگ یعنی فیصلہ کرنے، اور غلطیوں اور تجربات سے کنکلوژن یعنی نتائج اخذ کر کے اپنی کارکردگی کو مسلسل بہتر کرنے کے قابل بناتی ہے۔ کوڈ کریٹ اسٹوڈیو سے میں ہوں دبیر، اور آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیریز۔ یہ سیریز بگنرز کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے جس میں ہم شروع سے لے کر ایڈوانس لیول تک سیشنز کے ذریعے سٹیپ بائی سٹیپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکھیں گے۔ ہماری جدید روزمرہ زندگی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بہترین مثال آپ کے سمارٹ فون میں موجود فیس ریکگنیشن کا فیچر ہے۔ آپ جب اپنا سمارٹ فون فیس ریکگنیشن کے ذریعے سے ان لاک کرتے ہیں تو مشین آپ کے چہرے کی تمام باریک تفصیل جیسے آنکھوں کا درمیانی فاصلہ، جلد کی رنگت، چہرے کی ساخت اور باقی فیچرز کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے۔ مشین صرف آپ کے چہرے کے تاثرات نہیں پہچانتی بلکہ وہ سیکھتی ہے کہ آپ کا چہرہ مختلف زاویوں سے کس طرح نظر آتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بنیادی طور پر سمجھنے کے لیے ایک ماڈل کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وضاحت ایک ماڈل کی تعریف کیے بنا ناممکن ہے۔ تو ماڈل ہے کیا؟ تو ماڈل ایک ایسا میتھمیٹیکل سسٹم ہے جو لینئر الجبرا اور اسٹیٹسٹکس پر مشتمل ہونے کے ساتھ ساتھ نئے ڈیٹا پر اندازے لگانے، کلاسیفیکیشن یعنی درجہ بندی کرنے اور فیصلے لینے کے قابل ہوتا ہے۔ ماڈل کی مثال کو سمجھنے کے لیے ایک بچے کی مثال کو یوں سمجھ لیں جیسے آپ ایک بچے کو A فار ایپل اور B فار بال سکھا رہے ہیں۔ ابتدا میں وہ بچہ کچھ نہیں جانتا، بال اور ایپل کی تصاویر آپ اسے ریپیٹڈلی دکھاتے رہتے ہیں۔ آپ کے بار بار دہرانے پر اس بچے کی ٹریننگ اس انداز سے ہو جاتی ہے اور وہ بچہ اتنا سمارٹ ہو جاتا ہے کہ ایپل یا بال کی تصویر سامنے آتے ہی وہ آپ کو بنا کچھ بتائے یہ بتا سکتا ہے کہ اس تصویر میں بال ہے یا ایپل۔ بالکل اسی طرح ایک اے آئی ماڈل کی ٹریننگ کا عمل ہے۔ ابتدا میں وہ ماڈل کچھ نہیں جانتا، پہلے ہم اس ماڈل کو سینکڑوں بلکہ ہزاروں تصاویر، آوازیں، الفاظ، ڈیٹا اور پیٹرنز پرووائڈ کرتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت پیٹرن میں موجود ڈیٹا سے سیکھتی ہے اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ٹریننگ اس انداز سے ہو جاتی ہے اور وہ ٹریننگ کے ذریعے، ڈیٹا کی ٹریننگ کے ذریعے اتنا اپنی پرفارمنس انہینس کر لیتا ہے کہ ماڈل ایپل یا بال کی تصویر سامنے آتے ہی بتا دیتا ہے کہ اس تصویر میں ایپل ہے یا بال۔ اگرچہ سن 2010 تک انٹرنیٹ جیسی ٹیکنالوجی پوری دنیا میں عام ہو چکی تھی اور ضرورت کی حد تک پھیل چکی تھی، لیکن اس کے باوجود کمپیوٹر صرف وہی کر سکتے تھے جو ہم انہیں کمانڈز کے ذریعے انفارمیشن دیتے تھے۔ لیکن اب مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے کمپیوٹرز اتنے سمارٹ ہو چکے ہیں کہ وہ ٹریننگ کی مدد سے خود سے سیکھنے اور فیصلے لینے کے قابل ہو چکے ہیں۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں جب ہر لمحہ
लाखों गीगाबाइट्स डेटा जनरेट हो रहा है, वहाँ AI हमारी ना सिर्फ ज़रूरत बन चुकी है बल्कि हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ को तेज़ी से बदल रही है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत से कामों को इंसानों से ना सिर्फ ज़्यादा तेज़ी से बल्कि दुरुस्तगी के साथ और बिना थके अंजाम देने में कारामद है। चाहे वो लाखों डॉक्यूमेंट्स को तलाश करने का अमल हो, बैंकिंग फील्ड हो या मेडिकल फील्ड में, मर्ज़ की तशख़ीस से लेकर सर्जरी तक का अमल हो, तालीम, ज़राअत, मौसम की पेशन गोई, खलाई तहकीकात, ऑनलाइन ख़रीदारी, रोबोटिक सिस्टम या सेल्फ ड्राइव गाड़ी का खुद से चलना। आपने ये कोटेशन तो ज़रूर सुनी होगी कि मैथ इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। लिहाजा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में मैथमेटिक्स यानी रियाजी भी अपनी एक अहम हैसियत रखता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पसे पर्दा बहुत से तकनीकी अवामिल शामिल हैं। उन्हीं के साथ साथ पसे पर्दा डेटा, कम्प्लेक्स मैथमेटिक्स यानी लीनियर अलजबरा, स्टैटिस्टिक्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और न्यूरल नेटवर्क्स शामिल होते हैं। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स न्यूरल नेटवर्क्स पर मबनी होते हैं जो इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह इंफॉर्मेशंस को लेयर्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और पैटर्न्स को इस काबिल बनाते हैं कि वो इंफॉर्मेशन में मौजूद पैटर्न से सीखें और अपनी अपनी इस्तदलाल के मुताबिक, अपनी अपनी परफॉर्मेंस के मुताबिक बेहतर से बेहतर फैसले कर सकें। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं, इस पर तफसीली गुफ्तगू हम आगे चलकर करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ हम आपको इतना बता दें कि पाइथन एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाने, दोहराए जाने वाले कामों को ऑटोमेट करने, वेबसाइट्स बनाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स को तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। गोया दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बैकबोन पाइथन ही है और पाइथन की मकबूलियत का राज ही इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करना है। ये बात वाज़िया रहे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह हमारे रोज़ बरोज़ ज़िंदगी के कामों में एक अहम किरदार अदा कर रही है, वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स जो हैं वो हमारे रवैयों और रुझानात को भी परख रहे हैं और अब ये वक्त ही बताएगा कि आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी ज़िंदगी में कितना अहम किरदार अदा करती है। अपना और अपने गिरदो नवा में मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।